چلیے جی، سیاست میں سارے اپنا مقدر جو ہے وہ آزما رہے ہیں. جس طریقے سے جموں کشمیر میں سیاست دیکھنے کو مل رہی ہے، اس بار جنگ جو ہے ایک ہی پارٹیوں سے نکلے ہوئے لیڈرز کی ہے. میں آپ کو بتا دوں، جس طریقے سے حالات بنے ہیں 2019 کے بعد، کئی ساری چیزیں جو ہے وہ بدلی ہیں، کئی سارے سیاستدان بھی بدلے ہیں اور کئی ساری نئی پارٹیاں جو ہیں وہ بھی شناخت ہوئی ہیں. تو اسی سب کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت بات چیت کرنے کے لیے ایک سینئر قداور لیڈر فارمر جو کہ PDP میں رہ چکی ہیں، سفینہ بیگ جی ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. فی الحال انہوں نے تو علیحدگی خود کو بتایا ہے کہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ فی الحال جڑے تو نہیں ہیں، مگر سپورٹ ضرور جو ہے PC کو دیا ہے. ان سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار کس طریقے سے دیکھیں گے یہ موجودہ سیاست کو. سب سے پہلے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سفینہ جی. سیدھا سوال رہے گا ہمارا، حالات بڑے بدل گئے ہیں 370 کے بعد. جس طریقے سے سیاست بدلی ہے، ایک وقت میں لوگوں کو بڑا اعتماد ہوتا تھا، مگر آج کے وقت میں جہاں پر میں بات کرتا ہوں تو لوگوں کو وہ بھروسہ اٹھ گیا. کیا کہیں گے اس سچویشن کے بارے میں؟ شکریہ بہت بہت. پہلے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دیکھیے 2019 کے بعد جموں کشمیر کی سیاست میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ جو اسپیشل سٹیٹس یہاں کا تھا 370 اور 35A کے حوالے سے اس کا ایبریگیشن ہو گیا. دوسری بڑی تبدیلی یہ ہے کہ اسٹیٹ سے UT بنایا گیا. تو یہ دو بڑی تبدیلیاں ایسی ہیں جس سے یہاں پہ جو سیاستدان کا جو رول ہوتا تھا، ایک تو وہ بھی بڑا محدود ہو گیا UT کی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں. دوسرا رول کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہر ایک اس چیز پہ ایگری کرے گا، چاہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہو یا انڈیپینڈنٹ ہو، کہ سیاستدانوں کو ڈسکریڈٹ کیا گیا. تو اس میں کچھ چیزیں جو میں ایک سسٹم سے وابستہ ہوں، 3 ٹائر سسٹم سے، جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی ہیں 73 اور 74، جسے گراس روٹ لیول پہ جو ہے انہوں نے اسٹرینگتھن کرنے کی کوشش کی ہے انسٹیٹیوشن کو، وہ ایک پازیٹیو چیز ہوئی ہے. جو اگر ایک پاپولر گورنمنٹ ہوتی یہاں پہ، جس کا اگر ہم بھی حصہ ہوتے ہیں، اور جو ایک کوشش بھی کی تھی مفتی صاحب نے اور بیگ صاحب نے ایک زمانے میں کہ 3 ٹائر سسٹم جو پنچایتوں کا ہے اس کو ہم اسٹرینگتھن کریں گے، تو نہیں ہو پایا کیونکہ پولیٹیکل کمپلشنز ہوتی ہیں سب کی. وہ ایک پازیٹیو چیز ہوئی ہے. لیکن جو آپ نے کہا کہ لوگوں کو تسلی ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کا سوال ہے اس میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کس حوالے سے لوگوں کو تسلی ہوئی ہے. کیا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے لوگوں کو تسلی ہو گئی ہے، یا لا اینڈ آرڈر میں ایسا کوئی ایشو ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہے، یا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہماری اپنی حکومت نہیں ہے؟ تو یہ 3 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. لوگوں کو اس حوالے سے تسلی ہوئی ہے کیونکہ کبھی سیاستدان ایک بولی بولتا ہے، کبھی سیاستدان اپنی بولی جو ہے پلٹ لیتا ہے. تو کبھی PDP محبوبہ مفتی اور ایک ساتھ ہوتے تھے، یعنی کہ نیشنل کانفرنس اور PDP ایک ساتھ ہوتے تھے، اور اب ایک دوسرے پہ نعرے بازی ہو رہی ہے. تو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، پرکھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہاں پہ کس پہ بھروسہ کیا جائے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اس میں لوگوں کی غلطی نہیں ہے. ہمارے بالخصوص میں کشمیر کی بات کروں گی، ان کی غلطی نہیں ہے. پہلے تو ہماری ایک ہسٹری ایسی رہی ہے 47 کے بعد. اب میں وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گی، لیکن لوگوں کو جو 30 سال میں ڈفرینٹ قسم کی چیزیں سنائی گئی یہاں پر، اس کی وجہ سے، جیسے فار ایگزامپل ایک سٹیج یہ تھا یہاں پر جب یہاں ایک سیپریٹسٹ حریت کانفرنس ہوا کرتی تھی، ان کے بھی 2 حصے تھے، 2 سیپریٹ ان کے تھے. اسی طرح مین سٹریم تھی، 2 ہی بڑی پارٹیاں تھیں PDP اور NC. تو جس ٹائم ایک حالات یہاں پہ یہ ہوتے تھے، جب اپرائزنگز بھی ہوتی تھی، حالات بھی خراب ہوتے تھے، تو اس وقت فار ایگزامپل حریت والے کبھی کشمیر کے لوگوں کو کہتے نہیں جی ہم کو آزادی چاہیے، کبھی دوسرا گروپ کہتا تھا نہیں جی ہم کو پاکستان چاہیے. ہاں سو ایک اگر اس لیڈرشپ کو بھی دیکھیں تو ان میں بھی ایک کنسنسس نہیں تھا اور ایک فارمولہ نہیں تھا کہ جموں کشمیر کے حوالے سے اگر ہم کو بات کرنی پڑے کسی جگہ جا کے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ، ہمارے پاس فارمولہ کیا ہونا چاہیے اس روڈ میں. اب ان کی کمپلشنز تھی. کمپلشن نمبر 1 تھی پاکستان کا ڈر اور ISI کا ڈر نمبر 1. پولیٹیکل پارٹی جو مین سٹریم تھی ان پہ ایک زیادہ رسپانسبلٹی آتی تھی، کیونکہ ہم جو مین سٹریم پالیٹکس سے بلانگ کرتے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشن کا اوتھ لیتے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشن کو چیلنج نہیں کرتے، ہم اس کا اوتھ لے کے آتے ہیں. سو ہم کنٹری کے کانسٹیٹیوشن پہ، اس کے فلیگ پہ، ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں، اور ود ان دا فریم ورک ہم اگر کشمیر کی کوئی مسئلہ مسائل ہے تو ہم کانسٹیٹیوشن کے دائرے کے اندر اس کا حل چاہتے ہیں. یہ فرق تھا تب کا. اب جب آپ نے جموں کشمیر کے لوگوں کو الگ الگ سٹوریاں سنائی، الگ الگ کہانیاں سنائی، جو کہ حقیقت میں پریکٹیکلی پاسبل نہیں تھا، اور جو ایک سسٹم چلتا رہا، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے یقین اٹھ گیا ہے سیاستدانوں پہ. ریسنٹ ایگزامپل اس کا PhD ہے. PhD پہ کیوں آپ نشانہ سادھ رہی ہیں؟ PhD میں آپ کی وہ پارٹی بھی ہوتی تھی جن کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے خاصے تعلقات رہ چکے ہیں، PDP.
پی ڈی پی بنائی مفتی صاحب، بیگ صاحب، محبوبہ جی نے مل کے، اور بھی بہت سارے ساتھی تھے، کچھ اور بھی تھے. پی اے جی ڈی جب بنی تھی تو پہلی میں تو بیگ صاحب بھی تھے، اس کے بعد نہیں تھے بیگ صاحب. پی اے جی ڈی جو کہا جاتا تھا کہ پی اے جی ڈی جو ہے یہ اس کا ایک ہی مطلب ہے، ہم نے اس لیے بنایا ہے پی اے جی ڈی ایز پر دیم، جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑے کاز کے لیے بنی ہے کہ ایک تو 370 اور 35A کی کو ریسٹور کرنا ہے، اسی کے لیے پی اے جی ڈی کا ایجنڈا یہی تھا نا. اور ڈی ڈی سی الیکشن بھی انہوں نے اسی پہ لڑا، اسی سلوگن پہ انہوں نے ڈی ڈی سی الیکشن بھی لڑا کہ آپ ڈی ڈی سی میں ہمیں مینڈیٹ دیں، ووٹ دیں، ہم 370 اور 35 واپس لائیں گے. یعنی پنچایت کا کام ہے گاؤں کا کام کرنا، ڈرین بنانا، یہ سب بنانا، تو ہمیں آپ ووٹ دیجیے، ہم 370 کو ریسٹور کریں گے. اب اس کے بعد کیا ہوا، میرے اس میں ہو سکتا نیشنل کانفرنس کے لوگوں سے بھی آپ نے بات کی ہوگی، پی ڈی پی سے بھی آپ نے بات چیت کی ہوگی. میں ایک آرڈنری سٹیزن کے حوالے سے 2-3 سوال سامنے رکھنا چاہتی ہوں. لوگوں کو میں کہوں گی کہ آپ اس کی بیسس پہ جج کیجئے گا. کشمیر کے لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، کشمیر کے لوگوں کو پولیٹیشینز نے ہی کنفیوز رکھا. اس طریقے سے؟ اور کون سے سیاستدانوں نے؟ نہیں، میں نے جنرل سٹیٹمنٹ ہے میرا، کسی کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے پرٹیکولر، جنرل سٹیٹمنٹ ہے میرا. اور جب یہاں پر 2019 سے پہلے کی بات کروں گی میں، جب بھی یہاں پر حالات خراب ہوتے تھے یا کوئی ایسی سچویشن ہوتی تھی تو اس وقت ایک ڈائریکشن دینے کے بجائے ایک دوسرے کو گالی گلوچ نکالنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، اور ساتھ میں سینٹیمنٹس کو اور زیادہ ابھارنا، یہ جو ہے ایک اس قسم کا سلسلہ چلا، جس کی وجہ سے ہوا کیا. یہ میں اکثر کہتی ہوں کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں کہ ذرا مجھے بتائیے کون سا پولیٹیشین ہے جس کا بچہ ملیٹنٹ بنا، کون سا پولیٹیشین ہے جس کے بچے نے پتھر مارا سٹون پیلٹر بنا، کون سا پولیٹیشین ہے جس کا بچہ اندھا ہو گیا، کون سا پولیٹیشین ہے جس کے بچے جو ہیں جیلوں میں گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غریب کشمیری کے لیے ہی کیوں. یہ اب آپ نے 2019 کے بعد ایک ڈفرینٹ سچویشن ہو گئی. 2019 کے بعد جو سچویشن ہوگی، اب آ گیا پارلیمنٹ الیکشن، اس کے بعد پہلا بڑا الیکشن جس میں لوگوں کو اپنا ووٹ ڈال کے اپنا نمائندہ دلی میں بھیجنا ہے، سب سے بڑے ایوان میں بھیجنا ہے، تاکہ وہاں جموں کشمیر کے لوگوں کے حوالے سے بات کر سکے. میں اس الیکشن کو مختلف اس لیے مانتی ہوں، ادروائز مجھے یہ پتہ ہے کہ ممبر پارلیمنٹ کا رول کتنا محدود ہے، وہ وہاں کیا کر سکتے ہیں، لیکن میں اس الیکشن کو امپورٹنٹ اس لیے مانتی ہوں کہ 2019 کے بعد کشمیر کا سٹیٹس بدل چکا ہے. اس سے پہلے جتنے پارلیمنٹ ممبرز گئے، چاہے کسی بھی پارٹی سے وابستہ کیوں نہ ہو، ان کا رول جموں کشمیر کے حوالے سے اگر کوئی ایسی سچویشن ہو تو اس پہ بات کرنا، اس سے مزید اپنی پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی کے ایشوز اٹھانا، یہی تھا. لیکن 2019 کے بعد جب 370 اور 35 سے ختم ہو گیا، جو ممبر پارلیمنٹ آپ نے یہاں سے بھیجے، بالخصوص جو آپ نے کشمیر سے بھیجے، ان سے ایک سوال ہم یہ پوچھتے ہیں ایز اے ووٹر کہ اگر آپ آج لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں اس چیز پہ کہ ہمیں دوبارہ ایم پی بنائیے اور ہمیں اس بڑے ایوان میں بھیجیے تاکہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو، یا آئی مین ٹو سے پارلیمنٹ نے یہ ڈیسیجن لیا جس میں بہت ساری پارٹیز جو ہیں ایک ساتھ انہوں نے کیا، جس میں کیجریوال بھی جو تھا، جو انڈیا الائنس کا آج حصہ ہے، اس نے بھی 370 کو ویلکم کیا، اس کی ایبروگیشن کو. تو ان سب جب انہوں نے یہ کیا تو آپ ہمیں صرف ایک سوال کا جواب دیجئے جو کہ کشمیری کو جاننے کا حق بنتا ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کو، کہ آپ نے ان 5 سالوں میں کتنی دفعہ 370 کا سوال پارلیمنٹ میں اٹھایا اور ڈسکشن میں لایا، یا 35A کے یا یونین ٹیریٹری کا اٹھایا، کتنے دفعہ آپ نے پارلیمنٹ کے سیشن میں ان 3 ہمارے آنریبل ایم پیز نے اس بات کو اٹھایا. دوسرا، پارلیمنٹ سے باہر آپ نے کتنی اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بات کیا اور یہ بتایا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی ہے، آئیے ہمارے ساتھ مل کے جموں کشمیر کے لوگوں کو انصاف دلائیے. ٹھیک ہے. تیسرا، کانگریس انڈیا الائنس کو، جس کو راہل جی ہیڈ کرتے ہیں، اور میں اس بات پہ بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں، جو لوگ یہ یہاں پر آپ کہانیاں سنانے لگے ہیں کہ راہل جی کو لانا ہے کیونکہ راہل جی جو ہے وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ انصاف کریں گے. آپ نے جو الائنس بنایا، آپ دونوں پی اے جی ڈی کے جو پارٹنرز تھے، آپ یہ سوچتے تھے کہ کانگریس ہم کو سپورٹ کرے گا اور ہم کو سیٹ مل جائے گی، لیکن انہوں نے نیشنل کانفرنس کو سپورٹ کیا، اور نیشنل کانفرنس کو وہ ساؤتھ کشمیر میں بھی سب جگہ سپورٹ کر رہے ہیں اور پی ڈی پی کو مائنس کر دیا. تو ظاہر سی بات ہے، اس کے باوجود جو ہماری پی ڈی پی جو کوئی جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ابھی بھی انڈیا الائنس کا حصہ ہیں، چاہے وہ پی اے جی ڈی کا کوئی بھی بندہ کیوں نہ رہا ہو. ان سے ایک سوال یہ بنتا ہے کہ 370 اور 35A پہ کانگریس کا کیا سٹینڈ رہا ہے. ریسنٹ
ریسنٹلی انہوں نے اپنا مینیفیسٹو ریلیز کیا اور اس میں کہا کہ ہم جموں کشمیر میں فل اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کریں گے. یہ ہمارے آنریبل جو آج کل کے ہوم منسٹر صاحب امت شاہ جی ہیں یا پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے بھی کہا جی جیسے الیکشن ہوں گے ہم آپ کو ریسٹور کر دیں گے اسٹیٹ ہوڈ. اب مجھے بتائیے کہ آپ بی جے پی کو کہتے ہو اے ٹیم, دوسرے کو کہتے ہو بی, تیسرے آپ نے ایک جیسے 26 الفابیٹ ہیں, مجھے لگتا ہے یہ 26 الفابیٹ انہوں نے یاد دلوانے ہیں جموں کشمیر کے لوگوں کو. ہاں تو یہ 26 الفابیٹ آپ کو یاد دلانے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین بی جے پی اینڈ کانگریس ایز فار ایز جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹس از کنسرنڈ. میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ان کے ساتھ اس وقت ہیں, کانگریس کو سپورٹ کر کے یا کانگریس ان کا سپورٹ کر کے ہے, میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں, مجھے بتائیے بی جے پی اور کانگریس میں کیا ڈفرینس ہے 370 اور 35 کو لے کے. اچھا, آپ سے جانیں گے جس طریقے سے اس وقت کاروبار چل رہا ہے, جس طریقے سے اس وقت نظام چل رہا ہے, آپ کیا کہیں گی اب کی بار مودی سرکار یا کوئی اور سرکار؟ دیکھیے میں تو کون ہوتی ہوں کہنے والی, میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جس کو لوگ مینڈیٹ دیں, پہلی بات ہے یہ تو لوگوں کی چوائس. ایز اے سٹیزن کیا کہتے ہیں؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں, ظاہر سی بات ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے. جس کو لوگ مینڈیٹ دیں گے کہ ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, جس کو لوگ مینڈیٹ دیں. اور ظاہر سی بات ہے یہ مینڈیٹ تو جموں کشمیر کے لوگوں کو خالی تھوڑا دینا ہے, یہ تو پورے ہندوستان کو مینڈیٹ دینا ہے, جس کو دینا چاہیں وہ. اچھا, کہیں بار آپ کے بیان آتے ہیں بیگ صاحب کے کہ آپ جو ہے پی ڈی پی سے علیحدگی اختیار نہیں کرتے اور پی ڈی پی سے جدا ہی کب ہوئے ہیں, اور کئی بار یہ اسٹیٹمنٹ آتے ہیں کہ ہم بالکل بھی ایفیلیٹڈ پی ڈی پی کے ساتھ نہیں ہیں. چل کیا رہا ہے آخر کا؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا جواب بیگ صاحب کو دینا چاہیے, کیونکہ بیگ صاحب کا ہی اسٹیٹمنٹ ہے. ظاہر سی بات ہے میں ان کے بہاف پہ بیان نہیں دے سکتی ہوں. پی ڈی پی اور پی سی دو ایسی جماعتیں ہیں جہاں بیگ صاحب نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, پولیٹیکل کنٹریبیوشن رہا ہے بیگ صاحب کا. پی ڈی پی میں ظاہر سی بات ہے میرا بھی تھوڑا بہت رول رہا ہے, کچھ کنٹریبیوٹ تھوڑا کہ بہت, ہاں مطلب جتنا کر سکے اتنا کیا ہم نے. تو جہاں تک ان کے ساتھ ہونے کا نہ ہونے کا تعلقات جو ہیں, میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ محبوبہ جی کے ساتھ یا اس فیملی کے ساتھ جو ہے سیاست کے بغیر بھی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ جو ہیں یہ چیزیں ہیں کہ اب تک رہیں گی, لیکن وقتی طور پہ ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ میری وہ بڑی بہن ہے اور ہمیشہ میری بڑی بہن رہیں گی, اور کبھی آپ میری زبان پہ جو ہے ان کے خلاف کوئی ایسا نہیں سنیں گے. وہ اللہ نہ کرے ایسا کوئی سٹیج ہے کہ ان کے بارے میں کچھ بولوں. تو لیکن جہاں تک سیاست کی بات ہے, ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں ان کے طرف سے غلط ہوگی, کچھ چیزیں بیگ صاحب کی طرف سے بھی ہوا ہوگا اور جس سے دوری ہوگی. لیکن بیگ صاحب کی ایک بات تو ثابت ہوگی جس کی وجہ سے بیگ صاحب ان سے دور ہوئے تھے کہ یاد رکھیے گا یہ جو نیشنل کانفرنس کو آپ یہ سب کرنی ہے, ایک سٹیج آئے گا کہ نیشنل کانفرنس جو ہے وہ آپ کو اپنا اصلی چہرہ دکھا دے گی. پیپلز کانفرنس ہی کو کیوں آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے پیپلز کانفرنس کو ایک تو پولیٹیکل ریزن ہے جس کی وجہ سے میں سپورٹ کروں گی, اور ٹو سم ایکسٹینٹ ایک پرسنل ریزن ہے. کہا تو جاتا ہے بی جے پی کی بی ٹیم ہے. ابھی تو عمر صاحب نے کہا پی ڈی پی سی ٹیم ہے, تو یہ میں نے کہا نا کہ یہ مجھے اب بات بڑی چھوٹی لگتی ہے, یہ بڑے چھوٹے لیول کی بات ہے. جو پولیٹیشین اے بی سی ڈی کے چکر میں پڑا ہے تو وہ نہایت ہی چھوٹا انسان ہے, اس کو حق ہی نہیں بنتا یہاں کے لوگوں کا ووٹ لینے کا. کیا لگتا ہے وہ کہتے عمر صاحب کہتے ہیں سی ٹیم جو ہے پی ڈی پی ہے, تو نیشنل کانفرنس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ کہتے ہیں, آزاد صاحب کہتے ہیں کہ اے ٹیم یہ ہے, کیا نام ہے اس کا, عمر صاحب ہیں. سو یہ اے بی سی ڈی کا چکر چھوڑ دیں. میں ان سب سے ایک ہی گزارش کرتی ہوں, ایک ہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس پارلیمنٹ الیکشن کے بعد خدا کے لیے اکٹھے ہو جائیے. ابھی آپ لڑ لیجئے جس کو جیتنا ہوگا, جس کو لوگ مینڈیٹ دیں گے. لیٹر آن ایک آواز بن کے جو بھی حکومت وہاں آئے گی وہاں پہ جموں کشمیر کا پبلک ریپرزنٹیٹیو بن کے جائیے. جو ہارے گا وہ بھی, جو جیتے گا وہ بھی. مجھے لگتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو ایک آل پارٹی میٹ بنانی چاہیے جب وہاں نئی حکومت بنے گی. کہ دیکھیے ڈیولپمنٹ بھی بہت اچھا کیا انہوں نے, لا اینڈ آرڈر بھی امپروو ہوا, چاہے ہم مانیں نہ مانیں, کیونکہ پالیٹکس میں تو زیادہ یہی چلتا ہے. ہاں سختیاں بھی ہیں لوگوں کو, کیونکہ ابھی پاپولر گورنمنٹ ہے نہیں, تو کہاں لوگ جائیں گے. ہمارے تک آتے ہیں ڈی ڈی سی تک, ہمارا بھی ایک لمیٹڈ رول ہے. ہم تو کہاں پرنسپل سیکرٹریز یا چیف سیکرٹری کو کھڑا کر سکتے ہیں. سو ہمارا بھی ایک رول لمیٹڈ ہے. تو ظاہر سی بات ہے پاپولر گورنمنٹ نہیں ہے تو وہ ایشوز بھی ہیں, لیکن کچھ چیزیں اچھی ہیں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہیں, صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہے. مجھے لگتا ہے جو کوئی یہ ایم پی بن کے یہاں سے جائے گا, جس کو لوگ مینڈیٹ دیں گے,
اس سے مزید بھی جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کے بعد ان کو بیٹھنا چاہیے اور گورنمنٹ آف انڈیا کو ریکویسٹ کرنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کم سے کم ہمارے لینڈ رائٹس اینڈ جاب رائٹس، کیونکہ ہم انوائرمنٹ ہمارا بڑا فریجائل ہے، ہم اس طریقے کا ہم یہ مسلم میجورٹی اسٹیٹ کہتے ہیں، یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے، ہم ایک بارڈر اسٹیٹ ہیں، بارڈر ہیں، ہم ویسٹ پہ ہیں۔ جب نارتھ ایسٹ اسٹیٹس کو آپ ہم سے زیادہ رائٹس دیتے ہیں بیکاز آف دیئر لوکیشن، ہم بھی ویسے ہی لوکیٹڈ ہیں، ہم ویسٹ پہ ہیں، ہمیں چائنا کا بارڈر ہے، ہمیں پاکستان کا بارڈر ہے۔ اگر آپ بہت ساری اسٹیٹ میں آؤٹ آف ناگاز کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ آپ کے اپنے، تو کشمیریوں کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں؟ سو ایک پریکٹیکل ایک فارمولا کے ساتھ جو ہے تمام پالیٹیشینس کو، جو کوئی پرائم منسٹر ہوگا، جو کوئی ہوم منسٹر ہوگا، ان سے بات کرنا چاہیے، ایگو نہیں رکھنا چاہیے، ایگو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کے بارے میں سنسیئر ہیں تو آپ ایک کامن اسٹریٹجی لے کے، حریت کی طرح نہیں کریں جس طرح حریت فیل ہوگی، ایک پھر آپ کو موقع ملے گا اس حکومت بننے کے بعد کہ ایک کامن اسٹریٹجی آپ لے کے جائیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک بات کریں، کسی کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ سیریسلی بات کریں۔ ایک آخری سوال ہے، پی ڈی پی کہتی ہے کہ اس بار کے انتخابات جو ہیں وہ پانی، بجلی، روڈ کو لے کر نہیں بلکہ کشمیریوں کے اعتماد کو لے کر ہے۔ کشمیریوں کا اعتماد اگر کوئی ریسٹور کرے گا تو ظاہر سی بات ہے جو حکومت وہاں آئے گی یا جو پارلیمنٹ وہاں آئے گی وہ ریسٹور کرے گی، اور بجلی پانی جو ہے یہ بیسک نیسیسٹیز ہیں، اس کے بغیر آج کل کی دنیا میں کیا کسی بھی زمانے میں لوگ زندہ نہیں رہ سکتے۔ جن کے پاس بجلی نہیں ہے، جو لوگ بجلی فیس سے اس وقت رو رہے ہیں، وہ اپنے نمائندے کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ میری بجلی فیس کم کرواؤ۔ جس کی انکم 1000 روپیہ نہیں ہے اور اس کو اگر 3000 بل آئے گی تو کس دروازے پہ جائے گا؟ جس کے گھر میں بلب نہیں جل رہا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ جس بیچارے کو 1500 روپیہ تنخواہ ہے اور راشن کارڈ نہیں ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ جس بیچارے کو ہاسپٹل میں دینے پڑتے ہیں، پیسے دینے پڑتے ہیں اور انکم نہیں ہے، وہ کہاں جائے گا؟ سو یہ جو چیزیں ہیں یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک طرف سے آپ کو بیسک ایشوز لوگوں کے ایڈریس کرنے ہیں ایز نمائندہ، آپ ایک ایم پی بھیجو گے اور وہ گھر بیٹھا رہے گا اور کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کرے گا، لوگوں کے بیسک ایشوز کو ایڈریس نہیں کرے گا، تو اس جیسا ناکارہ ایم پی نہیں ہے کوئی۔ آپ کے جو پولیٹیکل ایسپریشنز ہیں، جو جینون پولیٹیکل ایسپریشنز ہو، اس کو ایک پلیٹ فارم پہ، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا اسمبلی ہو، وہاں پر جو ہے اس کو وہاں پہ بھی ریپرزینٹ کرنا ہے۔ بی جے پی جو ہے اس کو میں کہتی ہوں یہ تو بالکل کاغذی گھوڑے ہیں، کاغذی شیر ہیں، سیریسلی کہہ رہی ہوں۔ وائسو دیکھیے مجھے بڑی اس چیز پہ ریزرویشن ہے، اور مجھے جب بھی کبھی کہیں موقع ملے گا میں تو ڈیفینیٹلی ان کو یہ کہوں گی، کانگریس نے جموں کشمیر کا نقشہ بدل دیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا، اور یہ صرف شور کرتے رہے اور ڈول بجاتے رہے، ہے نا؟ اگر ہم پڑھیں خالی برتن، ہاں سر خالی برتن، ڈول بجاتے رہے بی جے پی والے۔ بھائی صاحب آپ نے پورے کشمیریوں کو، پالیٹیشنوں کو کہا یہ چور ہے، یہی بولا نا آپ نے، اس میں سب کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا، کشمیر کے پالیٹیشین چور ہیں، اس وجہ سے جناب ہم نے ان کو یہ کیا۔ اگر واقعی یہاں چور ہیں، کوئی کسی سکینڈل میں انوالوڈ ہے، اگر کسی سکیم میں انوالوڈ ہے تو کرپشن کے کسی کے خلاف سیریس ایلیگیشنز ہیں، کشمیری کو حق بنتا ہے جاننے کے لیے کہ اگر گورنمنٹ آف انڈیا کا پیسہ جموں کشمیر کے لیے لوگوں کے لیے ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کیوں نہیں اس چیز کو پبلک، یا تو آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے ساتھ، یا تو آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ کسی لیول پہ ہے ان کے ساتھ کہ آپ صرف بولتے ہیں اور جب دور دور سے دکھاتے ہیں، وہ جیسے وہ شیر اور بکری والی بات ہے، دور سے وہ بکری وہاں پہ اور یہاں سے شیر اس کو دکھاتے ہیں تو وہ سرنڈر کرتا ہے وہاں سے، تو یا آپ نے شیر بکری والا کھیل چلایا ہے اور یہ ڈرامہ بازی یہاں چلا رہے ہیں، پھر آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے سارے پالیٹیشینس کو ڈسکریڈٹ کرنے کا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جموں کشمیر کے سارے پالیٹیشین چور ہیں؟ آپ کو کیسے یہ حق بنتا ہے؟ ٹھیک ہے جو کوئی چور ہے اس کو بھائی آئیڈینٹیفائی کرو، لوگوں کے سامنے لاؤ، یا تو آپ نے اس کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ کر کے رکھی ہے یا تو آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ تو مجھے اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے تمام جموں کشمیر کے لوگوں کو، بالخصوص پالیٹیشینز کو جو آپ نے کیا ہے وہ جو ہے وہ ناانصافی ہے۔ ایک آخری سوال، مختصر سا جواب چاہیں گے، کیا لگتا ہے بی جے پی نے جس طریقے سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ کشمیر سے شائع نہیں کیا گیا، وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے؟ دیکھیے جو ہوم منسٹر صاحب نے پچھلی باری یہ کہا کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کا مطلب وہ خود بی جے پی کی طرف آنا چاہیے، یہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہم نے جو ہے کوئی زور زبردستی کشمیریوں کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، جب ان کا دل ہوگا تو آئیں گے۔ لائک جیسے کانگریس نے آہستہ آہستہ یہاں گرو کیا، کبھی گندی لالی کا کیڑا بھی کہتے تھے کانگریسیوں کو، بٹ آہستہ آہستہ کانگریس نے گرو کیا۔ وہ جانے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کوئی اور ریزن ہے کیا ہے، لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، پہلی بات وہ اتنے بیوقوف نہیں، ان کو پتہ ہے کہ بی جے پی کے نام پہ ابھی یہاں ووٹ نہیں پڑے گا،
منی ڈائریکٹ مطلب جب بی جے پی کا کینڈیڈیٹ آئے گا چاہے وہ ساؤتھ کشمیر سے ہو, سینٹرل کشمیر سے ہو یا نارتھ کشمیر سے ہو, ظاہر سی بات ہے ان کو یہ کیلکولیشن ہے, ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ کتنا ایک ووٹ لے سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے, اور کیا ہوگا. خیر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تو فی الحال آپ کو بتا دوں کہ سفینہ بیگ جی ہمارے ساتھ موجود تھی. تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ آخرکار بیگ فیملی کیا کچھ کہنے والی ہے, تو وہ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. فی الحال چرچا عروج پر ہے اور انتخابات کی تیاریاں بڑے پیمانے پہ چل رہی ہیں. کون آخرکار نمائندہ چنا جائے گا آنے والا وقت ہی بتائے گا. اس وقت جو ہوائیں چل رہی ہیں کہیں نہ کہیں ان ہواؤں میں کئی ساری چیزیں بھی عیاں ہو رہی ہیں. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.